بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زہیب وائس میں خوش آمدید۔ ویورز، آج پھر آپ کے لیے ایک اور سبق آموز سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام ایمان ہے۔ پیدا ہوتے ہی میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو مجھے پھپھو نے گود لے لیا۔ مجھے انہوں نے ہی پالا پوسا تو انہی کو ہی ماں سمجھنے لگی۔ جب ہوش سنبھالا تو رشتہ داروں نے بتایا یہ تمہاری ماں نہیں بلکہ تمہاری پھپھو ہیں۔ تب مجھے پتا چلا کہ میں ان کی لے پالک بیٹی ہوں، بلکہ یتیم بچی جسے ماں کے بعد کوئی پالنے والا نہ رہا تو پھپھو نے یہ ذمہ داری نبھا لی۔ ننیہال میں میری ایک خالہ تھیں جو کبھی کبھار مجھ سے ملنے آ جاتی تھیں۔ والد نے دوسری شادی کر لی، ان کے بچے ہو گئے، مجھے فراموش کر دیا گیا۔ پھپھو اس بات پر بھی افسردہ رہتی تھیں کہ دیکھو انہوں نے کیسے تم سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ اس طرح میرے دل سے اپنے سگے باپ کی چاہت بھی نکل گئی۔ میری پھپھو بہت اچھی تھیں، انہوں نے مجھے بہت پیار سے پالا۔ پھپھا پشاور میں رہتے تھے، وہاں ان کا بڑا بزنس تھا۔ وہ عید بقرہ عید پر آ جاتے، چند دن رہ کے واپس لوٹ جاتے، البتہ فون پر پھپھو سے باقاعدہ رابطہ رکھتے تھے۔ پھپھو کا ایک ہی بیٹا تھا، مجھ سے وہ 3 برس بڑا ہوگا۔ اسے بھی رشتہ داروں کے ذریعے علم ہو گیا تھا کہ میں اس کی سگی بہن نہیں ہوں، تبھی وہ مجھ سے دور رہنے لگا۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ نے تعلیم مکمل کر لی تو پھپھو نے چاہا کہ اس کی شادی کر دیں تاکہ گھر میں بہو آ جائے، پوتے پوتیوں سے رونق ہو جائے گی۔ لڑکی کی تلاش میں اچھا خاصا وقت لگا دیا، لیکن کوئی ڈھنگ کی لڑکی نہ ملی تو تھک کر بیٹھ گئیں۔ ہر ملنے والی سے کہتی میرے بیٹے کے لیے کوئی اچھی لڑکی بتاؤ۔ ایک دو نے بالآخر کہہ ہی دیا کہ لڑکی تو گھر میں ہی موجود ہے، پھر کیوں ادھر ادھر ماری ماری پھر رہی ہو؟ آخر ایمان میں کیا کمی ہے؟ تم نے پالا ہے، تمہاری سگی بھتیجی ہے، اس کا تمہارے سوا کوئی اور نہیں۔ کیا اسے نہیں بیانا ہے؟ کیا کرو گی اس کا؟ کیوں نہیں بیٹی سے اسے بہو بنا لیتی؟ پھپھو کے دل میں یہ بات ضرور تھی مگر بیٹے پر اعتبار نہ تھا، ڈرتی تھیں کہیں عبداللہ انکار نہ کر دے۔ ہو سکتا ہے پھپھو نے کبھی اس بارے میں عبداللہ سے بات بھی کی ہو اور اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا ہو کہ اسے ہمیشہ بہن سمجھا ہے، اس سے کیسے شادی کر لوں۔ بہرحال زندگی میں کچھ ایسے موڑ آ جاتے ہیں جب حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے خیالات اور رستے بدلنے پڑتے ہیں۔ ایک روز خالہ آئیں، انہوں نے بھی پھپھو کو یہی بات سمجھائی کہ تم نے ایمان کو پالا پوسا ہے، تمہاری تربیت سے ہی یہ ہیرا بنی ہے، اس ہیرے کو دوسروں کے حوالے کرنے کی بجائے اپنے گھر میں ہی رہنے دو، عبداللہ سے اس کی شادی کر دو، یہ زمانے کی ٹھوکروں سے بچے گی اور تمہیں بڑھاپے میں بھی بیٹی میسر رہے گی، تمہاری خدمت کرے گی، تمہارے کام آئے گی، جس طرح تم نے اسے محبت سے پروان چڑھایا یہ بھی تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ ایک روز پھپھو نے عبداللہ سے کھل کر بات کی، ساری اونچ نیچ سمجھائی تو اس نے ماں کی بات مان لی۔ آپ کا بھلا اس میں ہے تو میں آپ کی مرضی میں خوش ہوں۔ بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر پھپھو کا سیر و خون بڑھ گیا، انہوں نے چٹ پٹ منگنی کی رسم ادا کر ڈالی۔ خاندان کے کچھ لوگوں نے منع بھی کیا، خاص طور پر ان کی نند وغیرہ نے، کہ یہ لڑکی منحوس ہے، ماں چل بسی اور اب تم اسے بہو بنا رہی ہو، لیکن یہ سب جہالت کی باتیں تھیں۔ خاندان کے اکثر لوگ اس رشتے پر خوش تھے اور میری پھپھو کے فیصلے کو قابل ستائش قرار دیتے تھے۔ میری عبداللہ سے منگنی ہو گئی۔ پھپھا نے کہا کہ عبداللہ کو میرے پاس پشاور بھجوا دو تاکہ یہ بزنس میں میرا ہاتھ بٹائے۔ پھپھو نے بھی سوچا کہ باپ کے بزنس کو سمجھ لے تو بہتر ہے، آخر عبداللہ نے ہی گھر سنبھالنا ہے۔ یوں وہ پشاور اپنے والد کے پاس چلا گیا۔ مجھے اپنے پھپھو زاد عبداللہ سے بہت محبت تھی، بے شک وہ سنجیدہ مزاج تھا، ہنسی مذاق نہیں کرتا تھا، مگر اس کی شخصیت اعلیٰ صفات کی حامل تھی۔ وہ میرا اور پھپھو کا ہر طرح سے خیال رکھتا، اس کے ہوتے ہوئے کبھی پھپھا جان کی کمی ہمیں محسوس نہیں ہوئی، جن کو بچپن سے میں ابا پکارتی تھی۔ عبداللہ کی خاموشی میں بھی محبت گھلی ہوئی تھی، اس نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا تھا بلکہ ہر قدم پر میرا تحفظ کرتا تھا۔ جب گھر آتا کبھی خالی ہاتھ نہ آتا، میں جو فرمائش کرتی پوری کرتا۔ عبداللہ کے جانے کے بعد گھر اداس ہو گیا، جیسے کسی کے جسم سے روح نکل جائے، ایسے میں اس کے جانے کے بعد ماحول بے جان ہو گیا۔
پشاور پہنچ کر دوسرے روز فون پر پھپھو سے بات کی، اپنی خیریت بتائی اور مجھ سے بھی 2-4 باتیں کیں۔ کہا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فون کر دینا، میں یہاں سے پارسل کر دوں گا۔ اپنا اور امی جان کا بہت خیال رکھنا۔ پہلے کچھ روز اس کا فون آ جاتا، رفتہ رفتہ اس معمول میں کمی آنے لگی، اور اب ہفتہ گزر جاتا وہ فون نہ کرتا۔ ہمیں ہفتہ بھی 1 سال جیسا لگتا۔ میں سوچتی شاید اس کا بڑے شہر میں دل لگ گیا ہے، تبھی ہماری کمی محسوس نہیں کرتا۔ یہ میرا خیال درست تھا۔ پشاور واقعی اسے پسند آ گیا تھا۔ پھپھا کا کاروبار اچھا چلتا تھا اور وہ ایک پوش علاقے میں رہتے تھے جہاں پڑھے لکھے لوگوں کی رہائش تھی اور بڑی بڑی شاندار کوٹھیاں تھیں۔ یہاں آ کر عبداللہ کو پتہ چلا کہ اس کے باپ نے دوسری شادی کر رکھی ہے اور وہ اپنی زندگی خوشگوار اور بھرپور طریقے سے گزار رہا ہے۔ پھپھا نے بیٹے کو اعتماد میں لیا اور سمجھایا کہ تم اس معاملے میں چپ ہی رہو، اپنی والدہ کو کچھ مت بتاؤ، تو اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ سکون سے میرے پاس رہتے رہو، اس کاروبار میں میرا ہاتھ بٹاؤ تاکہ میں یہ بزنس بعد میں تمہارے حوالے کر سکوں۔ اگر میری دوسری شادی کا راز تم نے اپنی والدہ پر ظاہر کر دیا تو وہ ڈسٹرب ہو جائیں گی۔ ممکن ہے ہمارا آپس میں اتنا جھگڑا ہو جائے کہ پھر تمہاری منگنی اور شادی کا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ جائے۔ تمہاری ماں نے غصے میں انتہائی قدم اٹھا لیا اور مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا، تو یاد رکھنا اس نقصان کے ذمہ دار تم ہی ٹھہرو گے۔ غرض پھپھا نے اپنے بیٹے کو سخت آزمائش میں ڈال دیا۔ عبداللہ کو عافیت اسی میں نظر آئی کہ وہ اپنی ماں کو باپ کی دوسری شادی کے بارے میں کچھ نہ بتائے۔ ادھر پھپھو خوش تھیں کہ شوہر کا کاروبار پشاور جانے کے بعد دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ بیٹا بھی بزنس میں شامل ہو گیا ہے۔ جو ہی عبداللہ کی شادی کروں گی، بہو کو لے کر خود بھی میں پشاور چلی جاؤں گی۔ پھپھو کا تعلق کراچی سے تھا۔ ان کے والدین اسی شہر میں رہائش پذیر تھے۔ ان کا بھی دل چاہتا تھا کہ وہ کراچی میں رہ جائیں۔ دعائیں بالآخر رنگ لے آئیں۔ ایک روز چاچو کا کراچی سے فون آیا کہ میرے برابر والی کوٹھی برائے فروخت ہے اور سستی مل رہی ہے، کیونکہ مالکان بیرون ملک جا رہے ہیں۔ اگر تمہیں خریدنی ہے تو مجھے بتاؤ، سودا کرا دیتا ہوں۔ پھپھا جان پھپھو کو ہر ماہ معقول رقم بھیجتے تھے، ہمارا خرچہ زیادہ نہ تھا۔ پھپھو خاصی رقم اپنے پاس سیو رکھتی تھیں۔ بینک میں بھی شوہر نے ان کے نام کافی روپیہ اکٹھا کیا ہوا تھا۔ انہوں نے چاچو سے کہا کہ میں سوچ کر جواب دوں گی۔ پھپھو نے پھپھا سے بات کی۔ پھپھا تو دل سے چاہتے تھے کہ پہلی بیوی کبھی ادھر نہ آئے تاکہ ان کی دوسری شادی کا راز نہ کھلے۔ انہوں نے خود چاچو کو فون کر دیا کہ کوٹھی کا سودا کر دو، میں آ کر فائنل کرتا ہوں۔ پھپھو خوش ہو گئیں کہ چلو کراچی دوبارہ جا بسنے کا سامان ہوا اور بھائی کے گھر کے پاس رہنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ پھر کوٹھی خرید لی گئی اور پھپھو خوشی خوشی کراچی چلی آئیں۔ مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ میں یہاں بہت خوش تھی اور اب فیصلہ کر لیا کہ یہیں رہنا ہے، گاؤں واپس نہیں جانا۔ جب سے عبداللہ گیا تھا، پشاور سے پہلی بار وہ کراچی آیا۔ اس کے بعد اب وہ کراچی آنے جانے لگا تھا۔ اسے بھی ہمارا یہاں کوٹھی میں رہنا اچھا لگا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا کہ میری اور عبداللہ کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ تیاریاں شروع ہو گئیں۔ کئی روز اس سلسلے میں پھپھو کے ساتھ بازار کے چکر لگانے لگی۔ دور نزدیک سے مہمان آنے لگے۔ گھر بڑا تھا، وہ مہمانوں سے بھر گیا اور میلے کا سما رہنے لگا۔ میرے سارے ددھیالی رشتہ دار ادھر ہی رہتے تھے۔ چاچو جان کا بھی کافی میل ملاپ تھا۔ ان کا گھر نزدیک ہونے کی وجہ سے پھپھو کو شادی کے انتظامات میں بہت سہولت ہو گئی۔ تمام انتظام چاچو نے سنبھال لیے تھے۔ عبداللہ بھی لوٹ آیا تھا۔ اس کے کزنز نے خوب رونق لگائی ہوئی تھی۔ رات گئے تک ان لڑکوں کی محفل جمی رہتی۔ ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مہندی کا دن آ گیا۔ مجھے پھپھو نے چاچو کے گھر میں مائیوں بٹھا دیا کہ اب تم لڑکے والوں کے گھر سے رخصت ہو کر آؤ گی۔ تمہاری بارات تمہارے چاچو کے گھر سے جائے گی۔ دونوں گھروں میں شادی کے گیت گائے جا رہے تھے۔ ہماری طرف لڑکیاں ڈھولک بجا رہی تھیں تو پھپھو کے گھر عبداللہ کے کزنز ڈانس کر رہے تھے کہ اچانک زوردار آندھی آ گئی، ساتھ ہی موسلا دھار بارش بھی شروع ہو گئی اور پھر بجلی چلی گئی۔ عبداللہ کے کزن بارش میں نہا کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ عبداللہ کو بھی کھینچ کر لے گئے اور وہ بارش میں بھیگ گیا۔ اس کے کپڑے، جوتے سبھی گیلے تھے۔
تھوڑی دیر بعد بجلی آ گئی۔ پھپھو نے بیٹے سے کہا کہ اپنے کمرے میں جا کر الماری سے کپڑے نکال کر بدل لو۔ وہ کمرے میں گیا تو وہاں بلب فیوز ہو گیا تھا۔ کہنے لگا امی جان، کمرے کا بلب تو فیوز ہو گیا ہے، کافی بلب منگوا کر رکھ لیے تھے، نیا لگا لو اور کپڑے بدل لو۔ پھپھو نے اس کو کہا۔ انہوں نے بلب نکال کر بیٹے کو دیا اور اپنے کمرے میں وہ چلا گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اس کے ہاتھ گیلے تھے اور وہ خود بھی گیلا ہوا تھا۔ بلب لگاتے ہی جانے کیسے ہاتھ کسی ٹوٹی ہوئی تار سے چھو گیا۔ دیوار میں کرنٹ تھا۔ اس نے دیوار کا سہارا لینے کی کوشش کی تو زور کا جھٹکا لگا اور وہ گر گیا۔ ادھر شادی کے گھر میں کسی کو علم ہی نہیں تھا کہ عبداللہ پر کیا بیت گئی ہے۔ ڈانس، گانے، ہلا گلا جاری تھا۔ کافی دیر بعد پھپھو کو خیال آیا کہ عبداللہ کپڑے بدلنے کا کہہ کر گیا تھا، لوٹ کر کیوں نہیں آیا؟ پہلے یہی سمجھتی رہی کہ لڑکوں میں ہوگا، جا کر دیکھا عبداللہ کو پکارا، سبھی نے کہا کہ ادھر نہیں ہے۔ وہ اس کے کمرے کی طرف گئیں، وہاں مکمل اندھیرا تھا۔ اندھیرے میں ہی اندر چلی گئیں۔ آگے بڑھتے ہی ان کا پیر کسی جسم سے ٹکرایا تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ پھپھو کی چیخ سن کر چاچو کا بیٹا دوڑا آیا۔ اس کے پاس ٹارچ لائٹ تھی۔ روشنی میں جو منظر دیکھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ پھپھو حواس باختہ پلنگ پر بیٹھی تھیں اور فرش پر عبداللہ گرا ہوا تھا۔ اسے ہلایا گیا مگر وہ نہ اٹھا۔ شاید اس کے حلق سے آواز بھی نکلی ہو، لیکن شور ہنگامے کی وجہ سے کسی کو اس کی آواز نہ سنائی دی۔ عبداللہ دولہا بننے سے قبل ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ صدمہ پھپھو برداشت نہ کر سکیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ ان کو اسپتال لے گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ مجھے یہ سب کیسے بتائیں۔ میں چاچو کے گھر سہیلیوں کے جھرمٹ میں گھری ہوئی تھی۔ میں نے شور کی آوازیں سنی تو مجھے پتا چلا کہ عبداللہ کو کرنٹ لگا ہے۔ میرے کان بند ہونے لگے اور آنکھیں بجھ گئیں، بصارت کھونے لگی۔ میں بیٹھی بے جان نظروں سے ہر ایک کا چہرہ تک رہی تھی۔ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر کوئی مجھ سے کچھ نہ کہتا تھا۔ ان کی خاموشی نے میرے اندر صف ماتم بچھا دی تھی۔ جتنے لوگ شادی میں آئے تھے وہ سب جنازے میں شامل ہو گئے۔ میں تو غم سے نڈھال تھی، لیکن پھپھو کافی عرصے تک سکتے کی کیفیت میں رہیں۔ وہ نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھیں۔ پھپھو کو سب ہمدردی سے گلے لگاتے مگر مجھ سے ایک لفظ نہ کہتے۔ یہ ان کا عجیب رویہ تھا، حالانکہ مجھے بھی ضرورت تھی کوئی ہمدردی سے ملے، گلے لگاتا، غم گساری کے دو بول بولتا۔ جان گئی تھی کہ یہ لوگ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں۔ میں ان کے تعصب کا نشانہ بن رہی تھی۔ وہ مجھے منحوس سمجھ کر بات نہیں کرتے تھے۔ کسی نے ایک روز منہ سے یہ فقرے بھی کہے تھے کہ یہ بدبخت منحوس ہے، جو بھی اسے شادی کرے گا وہ مرے گا۔ اف خدایا، یہ دنیا کتنی سنگ دل ہے۔ میں نے سوچا یہاں کے باسیوں کے سینے میں دل نہیں ہے۔ ہمارے گھر کے قریب دیگر رشتہ داروں کے بھی گھر تھے۔ عورتیں پھپھو سے ہمدردی کرنے آتی تھیں مگر مجھ سے آنکھ بچا لیتی تھیں۔ ان کی کھسر پھسر سن کر مجھے بہت دکھ ہوتا۔ سوچتی تھی تقدیر کے لکھے کی سزا سب مجھے کیوں دیتے ہیں؟ یہ کس قدر ظالم لوگ ہیں۔ موت اور زندگی پر اللہ قادر ہے، مگر الزام سے میں بچ نہ سکی۔ کسی کو یہ تک احساس نہیں تھا کہ مجھ مائیوں بیٹھی لڑکی پر کیا قیامت ٹوٹی تھی۔ میری آنکھوں سے بھی اشک جاری ہو جاتے تھے جنہیں صاف کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس حادثے کو 4 برس بیت گئے اور میرا رشتہ لینے کوئی نہ آیا۔ لوگ اس واقعے کو نہیں بھلا سکے تھے کہ میں مائیوں بیٹھی بیوہ جیسی ہوں۔ پھپھو کو بیٹے کا دکھ تو تھا مگر اب میری فکر بھی کھائی جاتی تھی۔ اکثر وہ عورتوں کو سمجھاتی تھیں کہ میرے بیٹے کی موت یوں ہی لکھی تھی، بھتیجی کا کیا قصور؟ اللہ جانے لوگ مورد الزام اس کو کیوں ٹھہراتے ہیں۔ ایک دن خالہ آئیں، مجھے گلے لگا کر رونے لگیں۔ کہا ہائے میری بچی، تیرے نصیب تو ازلی بد نصیب ہیں، اللہ جانے پھپھو کے بعد تیرا کیا ہوگا۔ ان کے ہمراہ بیٹی بھی آئی تھی۔ بولی اماں جان، آپ بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں، آپ کیوں نہیں اسے بہو بنا لیتی؟ ویسے تو آپ بہت دکھی رہتی ہیں کہ میری بھانجی بیچاری کو بڑا دکھ سہنا پڑا۔ دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے نیکی کو اپنے گھر سے شروع کیجیے نا۔ یہ سن کر خالہ بت سی ہو گئیں مگر بانو نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا۔ گھر جا کر اپنے بھائی سے خود بات کی۔ میرے خالہ زاد رحیم نے پہلے مجھے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ جانتے تو تھے کہ شادی سے 2 دن پہلے میرا ہونے والا شوہر
کرنٹ لگنے سے وفات پا گیا تھا، لیکن کبھی خالہ نے اس کو یہ نہ کہا تھا کہ مجھ پر کیا بیتی ہے۔ آج بہن نے احساس دلایا تو رحیم کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ دراصل رحیم کی شادی ہو گئی تھی، لیکن بیٹی کو جنم دیتے وقت اس کی شریک حیات وفات پا گئی تھی۔ بیٹی کو خالہ پال رہی تھیں اور اس واقعے کو 5 برس بیت چکے تھے۔ وہ بیٹے کا دوبارہ گھر بسانا چاہتی تھیں۔ بانوں کی کوششوں سے رحیم مجھ سے شادی پر آمادہ ہو گئے، لیکن خالہ رضامند نہ تھیں۔ وہی بات ان کے ذہن میں بھی تھی کہ میں پیدائشی منحوس ہوں۔ اگرچہ منہ سے اظہار نہ کرتی تھیں، لیکن طرز عمل سے پتہ چل جاتا تھا۔ مجھے بہو بنانے سے وہ گھبرا رہی تھیں کہ کہیں مجھ بدبخت کا ان کے گھر میں قدم رکھنے سے ان کے کنبے میں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ رحیم اور بانو اگر اڑ نہ جاتے تو خالہ کبھی مجھے بہو بنانے پر راضی نہ ہوتیں۔ پہلے تو توبہ توبہ کرتی تھیں۔ بیٹی نے ڈرایا کہ یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ آج ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، کل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ کی بہو بھی تو بیٹی کی پیدائش کے فوراً بعد فوت ہو گئی تھی، تب کون منحوس تھا؟ اللہ سے ڈریے۔ رحیم نے بھی یہی کہا۔ اماں مان جائیے، میں ایک دکھی اور یتیم لڑکی کا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ وہ غیر نہیں، آپ کی اپنی بھانجی ہے۔ اس بیچاری کو تو باپ نے بھی جیتے جی بھلا دیا، کبھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ اگر اس کی پھپھو میں انسانیت نہ ہوتی تو کون اسے پیار سے پالتا؟ آپ کو چاہیے کہ پچھلے دنوں کی غفلت کا آپ ازالہ کریں۔ الغرض اولاد کے دباؤ میں آ کر خالہ مجھے بہو بنانے پر آمادہ ہو گئیں۔ اللہ نے میری قسمت میں انہی کے گھر جانا لکھا تھا۔ میری شادی رحیم سے ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عہدے میں ترقی دی اور وہ مزید خوشحال ہو گئے۔ عہد کیا تھا کہ ان کی بیٹی کو ماں کا پیار دوں گی، اپنا عہد پورا کیا۔ اللہ نے مہربانی کی، میں بھی صاحب اولاد ہو گئی۔ یکے بعد دیگرے 3 بچوں کی ماں بن گئی اور رحیم کے ہمراہ خوش و خرم زندگی گزارنے لگی۔ جو لوگ کل تک مجھے منحوس اور بدبخت کہتے تھے، آج نصیبوں والی اور خوش بخت پکارنے لگے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہے۔ وہی تقدیریں لکھتا ہے اور وہی قسمتیں بدلتا ہے۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ میں رحیم کے ساتھ بڑی خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ خالہ بھی مجھ سے بہت خوش ہیں اور اب ہر آنے جانے والے کو بتاتی ہیں کہ دیکھو میری بہو کتنی خوش بخت ہے، اللہ نے اس کے نصیب سے ہمیں کتنا کچھ دیا ہے۔